أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأمين في السماء أمين في الأرض. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، آج 12 ربیع الاول 1445 ہجری اور 29 ستمبر 2023 جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر لحظہ ہر لمحہ اپنی اطاعت کی اور اپنے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 اور احادیث رسول اللہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے مفہوم کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لب کشائی کرتے ہوئے تقریباً یہ 44واں جمعہ ہے۔
اللہ تعالی ہمارا بولنا سننا اس کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ بالخصوص وہ اسماء مبارکہ کہ جن کا آغاز اور جن کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے، چند اسماء کے متعلق میں نے آپ سے گفتگو کی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک نام امین ہے، اس کے بارے میں چند گزارشات، چند دلائل، روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ بزرگان دین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسم مبارک کو کن کن روایات سے اخذ کیا ہے۔ احادیث میں یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے نام کے طور پر اہل علم بیان کرتے ہیں، کن کن روایات میں آیا ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول یہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان نوازی کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ تو ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک یہودی کے پاس بھیجا، فرمایا اس سے کہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے فرماتے ہیں کہ ہمیں ضرورت کی جو اشیاء ہیں، ضرورت کی جو چیزیں ہیں، یہ فروخت کر دو، جو ہمیں چیزیں چاہیے، یا پھر ہمیں ماہ رجب تک قرض دے دو، رجب کے مہینے تک۔ تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں نے جا کر یہودی کو دیا، سنایا کہ اللہ کے نبی یہ پیغام دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ باخدا میں نہ کوئی چیز تمہارے ہاتھ فروخت کروں گا اور نہ ہی تمہیں قرض دوں گا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابو رافع جو اس روایت کو بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچا دی، تو حضور نے فرمایا اما واللہ لو بانی او اسلفنی لقضیتہ انی لامین فی السماء امین فی الارض۔ فرمایا اللہ کی قسم کہ اگر وہ مجھ پر فروخت کر دیتا یا مجھے قرض دے دیتا تو میں ضرور اس کی ادائیگی کر دیتا۔ کیوں؟ فرمایا یقیناً انی لامین فی السماء امین فی الارض، فرمایا کہ میں زمین میں بھی امین ہوں اور آسمان میں بھی امین ہوں، کہ آسمانوں سے جو حکم اللہ کا اترتا ہے اس بارے میں بھی امین، اور پھر زمین کے معاملات میں بھی امین ہوں۔
تو یہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فنزلت هذه الآیۃ تعزیۃ له صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پر فرماتے سورہ طٰہٰ کی 131 نمبر آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل ہوئی کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ سورہ طٰہٰ کی 131 نمبر آیت، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھ اٹھا کر آپ نہ دیکھیں۔ دنیاوی زندگی کی وہ بہار کہ ہم نے ان کافروں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے، ان بہار کی طرف، ان بہاروں کی طرف آنکھ اٹھا کر آپ نہ دیکھیں۔ فرمایا کہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے سے آزمائیں۔ یہ کافروں کی آزمائش ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، فرمایا تمہارے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ جو ہے وہ دیر پا ہے۔ اب ایک تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک امین کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو امین کہا۔ دوسرا کہ جب یہودی نے قرض اور وہ ضرورت کی جو اشیاء تھی دینے سے انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا، تو اللہ نے تسلی کے لیے پھر سورہ طٰہٰ کی 131 نمبر آیت جو ہے وہ یہ نازل فرمائی۔ علماء فرماتے، مفسرین کرام اہل علم فرماتے ہیں کہ دیکھیں صورت ایک ہے نبی کی صورت، وہ ذات ایک ہے، اس صورت کے کردار، اخلاق، گفتار کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے 114 صورتیں نازل کر دی۔ صورت ایک ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس ایک صورت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے 114 صورتیں قرآن میں اتار دی۔ تو یہاں سورہ طٰہٰ کی 131 نمبر جو آیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ نے نازل فرمائی۔ تو قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امین اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے، اور یہ اللہ کے ان ناموں میں سے ہے کہ جو اللہ نے اپنے ناموں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نام عطا کیا ہے، یہ ان ناموں میں سے ہے امین۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ابن اسحاق کے حوالے سے، یہ بھی ایک محدث تھے، مورخ، لکھتے ہیں کہ ابو العاص بن ربیع بن عبد العزیٰ کہ جن کا نام لقیط تھا، اب ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب تھی۔ تو یہ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ابو العاص بن ربیع بن عبد العزیٰ جن کا نام لقیط تھا، انہوں نے اپنی زوجہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، ان کے بارے میں ایک شعر کہا، اور یہ شعر کہنے کا واقعہ بھی ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا ہے کہ جب وہ ملک شام تجارت کے لیے گئے۔ تو اس شعر میں انہوں نے کہا کہ ذکرت زینب لما یممت اضحا فقلت سقیا لشخص یسکن الحرم۔ آگے کہا کہ بنت الامینی جزاک اللہ صالحا وکل بال سیسنی بالذی علما، کہ اے امین کی بیٹی، حضرت زینب کو کہہ رہے ہیں بنت الامین، اے امین کی بیٹی جزاک اللہ صالحا،
کہ اللہ آپ کو اچھی جزا دے۔ وَكُلُّ بَعْلٍ سَيُسْنِي بِالَّذِي عِلْمًا، کہ ہر شوہر اپنی بیوی کے بارے میں اسی وصف اور اسی خوبی کی تعریف کرتا ہے جسے وہ جانتا ہے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے کہ یہاں ابو العاص بن ربیع بن عبد العزیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنت الامین کہا کہ امین کی بیٹی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب اس زمانے میں مشہور تھا وہ امین ہی تھا۔ تو یہاں اس شعر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے امین، اس کو جو ہے ذکر کیا گیا۔ اور دیکھیں کہ محققین فرماتے ہیں کہ اس صادق الامین ہستی کی شان دیکھیں، اس صادق الامین ہستی کا مقام دیکھیں، اور اس صادق الامین ہستی کا رتبہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو یہ صادق الامین جس لحظہ اور جس لمحہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں وہ صبح صادق کا وقت ہے، یعنی لقب بھی صادق، اور جس لمحے آئے وہ بھی صبح صادق۔ اب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے کہ فجر سے پہلے جب تک فجر کا وقت ختم نہیں ہو جاتا تو اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صبح صادق کا وقت، کہ جب جی ہاں جی سحری کا۔ تو صادق الامین جس لمحے تشریف لائے دنیا میں وہ لمحہ بھی صبح صادق کا تھا۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تشریف آوری ہے، اور پھر ہمیں اللہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضور کا امتی بنایا ہے، کہ بڑی بڑی مشکلات آخرت کی وہ صرف اس ایک اعزاز کی وجہ سے اللہ ان مشکلات سے نجات عطا فرما دے گا کہ یہ شخص کیا ہے؟ محمد کا امتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اچھا، ابھی امین کے بارے میں جو گفتگو یہ یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا جو نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ نام کون سا ہے؟ امی، الامی۔ امی کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو نہ لکھ سکتا ہو نہ ہی کیا ہے پڑھ سکتا ہو۔ اور علماء فرماتے کہ یہ چیز کہ کوئی آدمی نہ لکھ سکتا ہو نہ پڑھ سکتا ہو، یہ باقی تمام اشخاص کے لیے عیب ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کے لیے یہ عیب نہیں ہے۔ انبیاء کا یہ معجزہ ہے، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وصف کے ذریعے سے اس کو بطور نبوت کی دلیل کے طور پر مخلوق کے سامنے رکھتا ہے کہ نبی کا استاد کوئی نہیں ہوتا، نبی کا سکھانے والا جو معلم ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس کا استاد کوئی نہیں۔
تو قرآن کریم میں بھی یہ جو امی لفظ ہے یہ بارہا ہے، جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہاں پر بھی کیا سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف ہے اور نام اللہ نے صراحتاً کہا، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، نبی امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا۔ آپ تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں، ترجمے میں۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 اگلی آیت ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ یعنی سورہ اعراف میں یکے بعد دیگرے 2 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی امی کہا، کہ ایسے نبی کہ جو پڑھ لکھ نہیں سکتے۔ اب یہ تو واحد کا جو ایک کا جو لفظ آیا امی، واحد کا لفظ، اور اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بیان کیا گیا۔ قرآن کریم میں امی کی جمع بھی ہے، امیین، وہ قرآن کریم میں کہاں ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 75 میں، اسی طرح سورہ جمعہ میں دوسری آیت میں امیین کا اللہ نے جو ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اب وہاں سے بھی کیا مراد ہے؟ اہل عرب مراد ہے، کیونکہ یہ جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، یہ اہل کتاب بھی مشہور تھے اور ان کو اہل علم بھی کہا جاتا، کیونکہ ان پہ کتاب اتری تھی، اور عرب کو امیین کہا جاتا تھا، امیین۔ تو انہی امیوں میں سے وہ نبی امی جو ہے اللہ نے مبعوث فرمائے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ ان آیات میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک امی کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور دوسرا یہ جو سورہ آل عمران کی 2 آیات اور اسی طرح سورہ جمعہ کی 1 آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل عرب جو کہ سب کے سب یہ بھی ان میں سے بھی اکثر لوگ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، بہت کم لوگ تھے اہل عرب میں بھی کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ ان کا شمار تابعین میں سے ہوتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو استاد تھے امام شعبی رحمہ اللہ، امام شعبی اور یہ جو ابراہیم نخعی، یہ دونوں کا دور تقریباً یعنی ایک ہی ہے، ہم عصر ہے، امام ابراہیم نخعی اور امام شعبی جو کہ حضرت امام اعظم کے استاد ہیں۔ تو یہ کوفہ کے فقیہ تھے، آپ کہہ لیں کہ کوفہ کے مفتی تھے دونوں حضرات، امام ابراہیم نخعی اور امام ابو حنیفہ کے استاد امام شعبی، یہ ہم عصر تھے اور کوفہ کے جو ہے وہ مفتی تھے۔ تو ابراہیم نخعی کو فقیہ جو ہے عراق کہا گیا، کہ عراق کے فقیہ تھے یہ ابراہیم نخعی۔ تو ان کی جو روایات ہیں آپ دیکھیں، صحاح 6 ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، ترمذی، اور حدیث کی جو بنیادی کتابیں ہیں ابراہیم نخعی کی روایات صحاح 6 میں بھی ہیں اور احادیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ النبی الامی کی تفسیر میں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، اور میں نے پہلے عرض کی کہ عام آدمی کے لیے لکھ نہ سکنا، پڑھ نہ سکنا، یہ اس کے لیے عیب ہو سکتا ہے اور عیب ہوتا ہے، لیکن انبیاء کے لیے اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے امی ہونا یہ عیب نہیں ہے بلکہ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ تو عقبہ بن عامر حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان سے جو ہے سنن ابی داؤد میں روایت ہے، یعنی ان کا اصل نام عقبہ بن عامر ہے اور ان کو کہا جاتا ہے ابو مسعود انصاری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود تلقین کیا ہے اس درود میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نام ہے نبی امی، یہ جو ہے ذکر ہے، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آل محمد۔ اور اسی طرح القول البدیع کتاب ہے، علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ سے روایت کی ہے، وہی درود پاک کے جو ہم جمعے کے دن پڑھتے ہیں عصر کی نماز کے بعد، کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے درود پڑھے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اب یہ کہ اس درود میں بھی کیا نبی امی کا لفظ ہے، حضور کو نبی امی کہہ کے پکارا گیا۔ تو یہ فرماتے ہیں اچھا یہ جو درود ہے یہ دو روایات سے ہے، ایک تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے اور ایک سہل بن عبداللہ تستری کی۔ تو جو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس کو 80 بار پڑھے تو اس کے لیے 80 سال کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن سہل بن عبداللہ تستری کی روایت میں آتا ہے، جو روایت بیان کی اس میں اپنی جگہ سے اٹھنے کا ذکر نہیں ہے، اس میں ہے کہ آپ صرف عصر کی نماز کے بعد اس کو 80 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب علماء فرماتے کہ اگر کسی وجہ سے آپ عصر کی نماز کے فوری درود یہ نہیں پڑھ سکے، اب ایک روایت میں تو آتا کہ وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے، اب لیکن دوسری روایت میں آ رہا ہے اس میں شرط ہے ہی نہیں، بس 80 بار پڑھنے کا ہے۔ تو فرماتے اس میں پھر یہ فائدہ ہے کہ ہم اگر کوئی آدمی عصر کی نماز سے متصل نہیں پڑھ سکا تو پھر مغرب کی نماز سے پہلے وہ جہاں بھی ہے وہ اس درود کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ جو دوسری روایت ہے اس سے ہمیں اس چیز کی جو ہے وہ اجازت مل رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ شرط نہیں ہے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پڑھنے کی۔ خیر، تو ویسے علماء فرماتے بہتر یہی ہے کہ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پڑھا جائے، کیوں کہ جتنی دیر آپ نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے وہ الگ سے نیکی میں شمار ہوگا، اور پھر درود پڑھنے کا ثواب بھی ہے، تو اس میں دوہرا ثواب ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں کچھ الفاظ اس طرح بھی آئے کہ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ اب یہاں بھی کیا نبی امی کا لفظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی مخاطب کر کے جو ہے یہ درود جو ہے بیان کیا گیا۔ اس روایت کو انس بن مالک صحابی رسول روایت کرتے ہیں، خطیب بغدادی، ابن الجوزی اور اسی طرح دیگر محدثین ابو سعد نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ زاد السعید درود پاک کی کتاب ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھی، اس میں ایک درود انہوں نے ذکر کیا احادیث سے ہی کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی
कमा बारकत अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यानी इस दुरूद पाक में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक नबी उम्मी जो है वो ज़िक्र हुआ है। इसी तरह ज़ादुस सईद, मुस्नद अहमद, सुनन दारकुतनी और मुस्तदरक हाकिम, ये किताबें हैं अहादीस की, इसमें भी लफ्ज़ यही दुरूद आया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब इस दुरूद पाक में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो नबी उम्मी आया है। इसी तरह एक और दरूद है मुख्तसर सा ज़ादुस सईद में कि वह सल्लल्लाहु अलन नबीयिल उम्मी, मुख्तसर सा दरूद। यानी दरूद पाक में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इसमें गिरामी नबी उम्मी जो है वो आया है। और इमाम तिबरानी रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब औसत में हज़रत बरा बिन आज़िब सहाबी रसूल हैं, इनसे ज़िक्र किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मुतवज्जे हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में 2 किताबें थीं। आप इनको देख रहे थे किताबों को, तो सहाबा आपस में बातें करने लगे कि यार अल्लाह के नबी तो उम्मी हैं, पढ़ लिख नहीं सकते, तो हुजूर किताबों को देख रहे हैं, हुजूर को तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, आपके हाथ में 2 किताबें हैं और आप उन किताबों को देख रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उन 2 किताबों को देखते देखते सहाबा के करीब आ गए। आपने अपने दाहिने हाथ वाली किताब खोली, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ी। फरमाया ये किताब रहमान रहीम की तरफ से मोहम्मद की तरफ है कि इस किताब में जन्नत वालों के नाम हैं, जिन जिन लोगों ने जन्नत में जाना है उन सब के नाम इस किताब में। फरमाया उनके आबाओ अजदाद के नाम भी कि ये फ़लाँ का बेटा होगा, और कबीले का नाम भी दर्ज है, उसकी ज़ात पात, उसका कबीला क्या होगा, सब कुछ दर्ज है। फरमाया सारा मीज़ान मुकम्मल है, अल्लाह का फ़ैसला आ चुका है, इस किताब में सारे जन्नतियों के नाम हैं। फरमाया बाएं हाथ वाली में इसमें जहन्नम वालों के नाम हैं, और वही तरतीब है कि वो कौन होगा, नाम भी ज़िक्र है, किसका बेटा होगा, किसका कबीला है। अब मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक उम्मी जो है ये अख़ज़ होता है। सहाबा कह रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, आप उम्मी हैं। और दूसरा मसला क्या साबित होता है, वो तकदीर का मसला, कि तकदीर में सब कुछ लिखा जा चुका है, वो अल्लाह ने लोहे महफूज में लिखकर उसे महफूज कर दिया। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, भाई जब सब कुछ अल्लाह ने तकदीर में पहले लिख दिया है तो फिर मेहनत किस चीज़ की। हम फिर जनाब नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो उससे बचें, अहकाम को पूरा करें, जब अल्लाह ताला ने पहले हर चीज़ को लिख दिया है तो फिर हमें किस चीज़ पर मेहनत करना चाहिए और किस चीज़ को तकदीर पे छोड़ना चाहिए, सवाल पैदा होता है ना। तो उलमा ने जवाब दिया कि इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ तकदीर में पहले लिख दी है। पहले लिख दिया है कि नेक वक्त कौन होगा, बदबख्त कौन होगा, जन्नती कौन होगा, जहन्नमी कौन होगा, किसको कितना रिज़्क़ दिया जाएगा, सब कुछ लिख दिया गया है। फरमाया लेकिन बंदे का ये काम नहीं है कि वो तकदीर पे भरोसा करके बैठ जाए, कोशिश ना करे, सही ना करे, जद्दोजहद ना करे, बल्कि बंदे को हुक्म है कि वो जद्दोजहद करे। भाई एक तरफ आप देख रहे हैं कि अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह का फरमान है कि जी
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، قرآن پاک میں بھی بارہا ہے کہ اللہ نے تقدیر کے بارے میں پہلے فیصلہ کر دیا ہزاروں سال پہلے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے تقدیر اس وقت لکھ دی جب دنیا کو بھی اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا، اور اللہ کا جو عرش ہے وہ پانی پر تھا۔ یعنی دنیا کے کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی تھی۔ بھائی پہلے انسان پلاننگ ہی کرتا ہے نا، ایک چیز بنانے سے پہلے اس کو پلان کرتا ہے، تو اللہ نے بنانے سے پہلے ہی وہ تقدیر ساری لکھ دی۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تقدیر کے بارے میں بیان کر رہے تھے، تو صحابہ کے دل میں بھی یہی سوال آیا جیسے آج ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے، آتا بھی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، پھر ہم عمل کیوں کریں جب اللہ نے سب کچھ پہلے لکھ دیا ہے؟ کیوں نہ ہم تقدیر پر ایمان اور بھروسہ رکھ کر بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے جو تقدیر میں ہوگا دیکھی جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم لوگ عمل اور کام کو نہ چھوڑو، مسلسل عمل جاری رکھو۔ فرمایا ہر ایک کے لیے وہ چیز آسان کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ ہر بندے کے لیے وہ چیز آسان کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا علماء کیا فرماتے کہ انسان کو ہمت سے کام لینا چاہیے اور تقدیر پر ایمان رکھ کے نہیں بیٹھنا، بلکہ کیا عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ایک طرف تقدیر کے بارے میں قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، دوسری طرف نماز کا بھی آ رہا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ یعنی ایک طرف خود ایمان رکھنے کی بھی ترغیب ہے، ایمان بھی رکھنا ہے لیکن عمل بھی کرنا، دونوں چیزیں ثابت ہیں کہ اگر ہم اپنی عقل کو استعمال کریں۔ تو علماء فرماتے تقدیر کا جو مسئلہ یہ انتہائی نازک مسئلہ ہے، اور اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ تقدیر کے بارے میں اللہ نے نہ کسی فرشتے کو بتایا نہ کسی نبی کو۔ بھائی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے آپ کی ذات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت اعلیٰ ہے کہ امتیوں کے اعمال کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے، لیکن تقدیر میں کیا لکھا ہے اللہ نے آج تک کسی نبی کو نہیں بتایا، نہ کسی فرشتے کو بتایا۔ تمام فرشتے، تمام انبیاء، تمام انسان، تمام مخلوقات وہ اللہ کے حکم پہ اس کے پابند ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ کرو۔ ہاں چیز یہ تقدیر اللہ نے پہلے لکھ دی ہے، یہ حقیقت ہے، اس پہ ایمان رکھو۔ تو اب علماء فرماتے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک بار آپس میں بیٹھے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان کوئی ایک باہر سے آتا ہے کوئی، تو مجلس والے کچھ خاموش ہو جاتے ہیں یا محتاط ہو جاتے ہیں، کوئی اس طرح کی صورت حال ہوئی ہوگی۔ تو حضور نے پوچھا کہ کیا گفتگو کر رہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تقدیر کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو روایات میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا کہ تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ ایک تقدیر پہ بحث کرو، تم اس کے لیے پیدا کیے گئے ہو، یا فرمایا کہ میں اس کے لیے جس چیز کو میں لے کر آیا ہوں اور جو تمہیں میں حکم بتا رہا ہوں اس چیز کے لیے تم پیدا ہوئے، کہ جو تمہیں بتایا جا رہا نماز روزہ جو احکام بتائے جا رہے ہیں۔ فرمایا جو پہلے لوگ ہلاک ہوئے ہیں انہوں نے بھی اس قسم کی گفتگو کی تھی کہ بھائی جب تقدیر میں سارا کچھ لکھا جا چکا ہے، انسان انفرادی طور پر پہلے اس کے ذہن میں آئے گا، پھر وہ اس کو کیا کرے گا دوسرے آدمی سے شیئر کرے گا، پھر 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی آپس میں بیٹھ کے اس چیز کو مسئلہ بیان کرتے۔
تو یہ جو صورت حال ہے، بلکہ علماء اس لیے فرماتے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں، بلکہ جتنی بھی چیزیں ایمانیات میں سے ہیں کہ جن پر ایمان ہونا ضروری ہے، کوئی آپ کے دل میں کوئی وسوسہ کھٹکتا ہے، اسی وقت آپ الگ ہو جائیں، اپنے آپ کو مصروف کر لیں، اللہ کی پناہ جو ہے مانگے۔ تو کیا فرمایا کہ ہلاک ہو گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس تقدیر کے موضوع پہ گفتگو جو ہے وہ کی۔ تو علماء فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دینے کے باوجود اب ہر آدمی کو اختیار دیا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کے ہاتھ بھی نہیں باندھے، پھر بندہ کہتا کہ یار اب قسمت بھی یہی ہے۔ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آ سکتا ہے، تو بھائی آپ وہاں سے نکل بھی تو سکتے، آپ کے پیر بندھے تو نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو عقل بھی تو دی کہ اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دینے کے باوجود آدمی کو اختیار دیا ہے۔ اب اس اختیار پہ گرفت ہوگی کہ تمہیں جو اختیار دیا گیا تھا اس کا تم نے صحیح استعمال کیا یا برا کیا، اس پہ اب گرفت ہے۔ تو علماء فرماتے کہ تقدیر کے سامنے انسان مجبور ہے، لیکن کیا تدبیر کا اختیار ہے؟ یہ نہیں کہ اسے اب تدبیر کا اختیار نہیں دیا گیا۔ لہٰذا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے متعلق سب کچھ پہلے لکھ دیا تو اللہ نے پھر حساب کتاب کا مکلف بھی بنایا، نیکی اور بدی میں اللہ نے اختیار بھی دیا، مجبور نہیں بنایا کہ اب آپ کو اختیار نہیں ہے۔ اب اذان ہو گئی تو حکم تو یہی ابھی جانا ہے، لیکن اختیار بھی ہے بھائی لیٹے رہو، نہ جاؤ تو ٹھیک ہے، نہ جاؤ، پھر آخرت میں حساب بھی ہونا ہے۔ تو مسلمان کیا ہے، یہ جو شرعی اور دینی کام ہے، اب یہ بھی دیکھیں شیطان کا وار کس طرح ہوتا ہے۔ دینی اور شرعی کاموں میں شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ یار تقدیر پہ بھروسہ کر لو، جو تقدیر میں لکھا وہ ہو جائے گا، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، زکوٰۃ نہ دو، حج نہ کرو، سچ نہ بولو، جھوٹ بولو، خیانت کرو، دو نمبری کرو، جو مرضی کرتے رہو، تقدیر میں لکھا جو یار وہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ تقدیر کے معاملے کو انسان دنیا کے معاملات میں نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے یار میں باہر نکل کے کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کیسے۔ دیکھیں یہ شیطان وار کیسے کرتا ہے۔ خیر اللہ تعالی ہمیں شیطان کے ہر وار سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک امی کے متعلق فرماتے کہ اب مکہ کو کہتے ام القریٰ، بستیوں کی ماں۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ام القریٰ کی طرف منسوب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی تھے، مکہ میں رہنے والے تھے، تو اس نسبت سے آپ کو جو ہے امی کہا گیا۔ خیر یہ میں پہلے عرض کر چکا کہ باقی تمام لوگوں کے لیے امی ہونا، پڑھ لکھ نہ سکنا یہ عیب ہے، لیکن انبیاء کے لیے اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے امی ہونا یہ عیب نہیں ہے بلکہ کیا ہے، معجزہ ہے۔ تو مراکش کے ایک بہت بڑے فقیہ تھے، محدث تھے، مورخ تھے، قاضی ایاز رحمہ اللہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، شفا نام کی ایک کتاب لکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو بیان کرنے کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا حقوق ہیں تاکہ ان کی پہچان ہو جائے، ان کا تعارف ہو جائے۔ تو یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں اہم اور عظیم ترین معجزہ وہ قرآن ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس میں وہ فضائل اور شمائل ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی۔
فرماتے ہیں کہ یہ تعجب کی بات ہے کہ جس شخص نے نہ تعلیم حاصل کی ہو، نہ اس کو لکھنا آتا ہو، نہ پڑھنا آتا ہو، نہ کسی مدرسے میں کسی استاد کے سامنے اس نے شاگردی اختیار کی، زانوِ ادب طے کیے، فرمایا کہ اس کے ایسے کارناموں پر، اس کے معجزات پر تعجب آتا ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد نہ ہونا، بلکہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، تمام انبیاء کا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، کسی نبی کا کوئی استاد نہیں تھا۔ اب آدم علیہ السلام کو بھی دیکھ لیں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، سورہ بقرہ میں ہے غالباً، تو وہاں بھی سکھانے والی اللہ کی ذات ہے، یہ نہیں کہ کسی اور ذریعے سے وہ اللہ نے سکھایا ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، کسی نبی کا کوئی استاد جو ہے وہ ثابت نہیں۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جھوٹا اور کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے اپنی کتاب براہین احمدیہ، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 7 اور روحانی خزائن پہلی جلد صفحہ نمبر 16 میں لکھا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہ اللہ نے تمام انبیاء کو بغیر استاد کے آپ ہی تعلیم دی اور ان کی تادیب فرمائی۔ اللہ نے تمام انبیاء کو بغیر استاد کے تعلیم دی، یعنی خود اللہ نے تعلیم دی تمام انبیاء کو۔ اور اسی طرح روحانی خزائن میں مرزا لکھتا ہے کہ سب نبی تلامیذ الرحمن ہیں، یعنی اللہ رحمان کے شاگرد ہیں سارے نبی۔ اب دیکھیں، ایک طرف تو بات سچی کہہ رہا ہے، اب ایک اس پہ وہ واقعہ آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کا، وہ ایک کوئی زکوٰۃ کا مال تھا، تو اس کی حفاظت کے لیے وہ متعین کیے گئے تھے، تو ہر روز ایک آدمی آتا تھا، وہ کیا کرتا تھا، وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے اس کو پکڑ لیا، آخری بار ان کا، اب میں تمہیں حضور کے سامنے پیش کروں گا، اب میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک سچی بات کہتا ہوں شیاطین سے حفاظت کی، وہ کیا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھے، بارگاہ نبوت میں گئے، سب سے پہلے حضور نے پوچھا کہ رات والے قیدی کا کیا بنا، ابھی کارگزاری نہیں سنائی۔ فرمایا یا رسول اللہ، یہ سارا معاملہ ہوا۔ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں ایک وظیفہ تمہیں بتاؤں گا جنات سے حفاظت کا، اور اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو۔ حضور نے فرمایا تھا تو وہ جھوٹا، لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ اسی طرح مرزا تھا تو جھوٹا اور ہے بھی، لیکن بات اس نے سچی کی، بات تو وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ انبیاء کا کوئی استاد نہیں ہوتا، لیکن خود نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب بھائی تو سچا نبی ہے تو پھر تیرا بھی استاد کوئی نہیں ہونا چاہیے، پھر تو اپنی کتابوں میں کیوں لکھ رہا ہے؟ کہتا کہ کیا لکھا کہ بچپن کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح ہوئی کہ جب میں 6 یا 7 سال کا تھا تو ایک فارسی خواہ استاد میرے لیے نوکر رکھا گیا۔ ایک طرف کیا کہہ رہا ہے، انبیاء کا استاد کوئی نہیں ہوتا، کیسی مت ماری گئی، اور ایک طرف کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے فارسی پڑھنے پڑھانے کے لیے کیا ہے، استاد رکھا گیا 6 یا 7 سال کی عمر۔ پھر کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے قرآن شریف پڑھایا، فارسی کی کتابیں چند پڑھائی، اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا، یعنی اپنے استادوں کے نام بھی بتا رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ جب میری عمر 10 سال کی ہوئی
تو ایک عربی خواہ مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر ہوئے. انہوں نے مجھے عربی گرامر صرف اور نحو پڑھائی. کہنے لگا کہ ان کا نام افضل احمد تھا. پھر کہتا جی 17 یا 18 سال کی عمر میں مولوی گل علی شاہ، ان سے میں نے نحو پڑھی، منطق پڑھی، حکمت پڑھی، اور طب کی کتابیں کہتا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھی. ایک طرف سچی بات کر رہا ہے کہ انبیاء کا استاد کوئی نہیں ہے، تو بھائی تو سچا نبی ہے تو پھر تیرے استاد، تو پھر کیوں بیان کر رہا ہے کہ میرا یہی استاد ہے. خیر، تو یہ امی ہونا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، تمام انبیاء کی شان ہے کہ انبیاء کا کوئی استاد نہیں ہوتا. تو اللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اسماء گرامیہ کے توسط سے ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اسماء النبی کا جو موضوع ہے اس پر گفتگو جاری رہے گی. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.